اپنے کامنٹس انہوں نے کہا جی یہ کوٹ ووٹ کیا یہ آپ خود ہی اپنا نکلیں باہر اور جو جس طریقے سے جماعت اسلامی نکلی ہوئی ہے ویسے پی ٹی آئی کیوں نہیں نکلتی. بس اس کو چھوڑیں, ایک کامنٹ ہے چلتے ہیں جو زیادہ انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے جو آپ کے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین نے 2 لوگوں کو دیا میسج دینے کے لیے. تو یہ کیا پالیسی میں کچھ تبدیلی آئی ہے؟ کیونکہ کافی وہ پہلے ناراضگی کا اظہار کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جی وہ جنگل کے بادشاہ کی بات کرتے تھے, کہتے تھے یہ اس لیے ناراض ہیں اس لیے. تو یہ تو بڑی اچھی تبدیلی آئی ہے. واٹ از دا پلان؟ ویسے میں کرنے سے پہلے میں قادر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ وہ 804 سے کچھ نہیں ہوتا, میں ان سے بات مانتا ہوں, لیکن میں نے اگر 804 لگایا تو پرابلی قادر صاحب اگر 10 نمبریاں لگا دے تو ان کا بھی کام ہو ہی جائے گا, کوئی ایسی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, نمبر ہی ہوتا ہے. لیکن دیکھیں بات جو کی ہے جو اگر عمران خان نے جو بات کی ہے, اگر آپ اس کو دوسرے تناظر میں دیکھیں, اگر کیوں کہہ رہے ہیں کہیں ہے نا, میں ایسے کہہ رہا ہوں نا, میں پرزیوم کر رہا ہوں کہ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں, تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اس ٹینشن کو تھوڑا سا ایز آف کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیشہ ہم سب یہ کہ کوئی آدمی جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا, تو انہوں نے ایک سٹیپ پیچھے لیا ہے, اور نہ صرف یہ, انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ یار آپ نے پہلے اس چیز کو ریٹریکٹ کرے اپنی باتوں کو, وہ میں کہتا ہوں کہ جی جو پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے, یہ ہمارے جو ان لوگوں نے سیٹس لیے ان کو واپس دیں, تو چلے اس میں شاید یہ کبھی نہ مانے, کیوں ایک انا ہو جاتی ہے فلان, یا ہم کہیں کہ جی اگر اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اس کے پیچھے ان کو سپورٹ کر رہی تھی تو پرابلی ہو جاتا ہے. اب اگر میں ایک ایسی بات کر دیتا ہوں جو کہ ہر ایک کے لیے فیئر ہے اور اس میں کسی کے اوپر نام نہیں آتا, وہ یہ آتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا بائس رول اگر ان کا ہے وہ نہ پلے کرے, اگر ان کا ہے وہ نہ پلے کرے, اور الیکشنز کو ریڈو کر دے. اچھا, اس کا لوگ کہتے ہیں کہ اس میں پیسے بہت لگتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جہاں 48 ارب روپے لگے تھے یا 50 ارب روپے لگے تھے, اگر آپ وہ دوبارہ لگا لیتے ہیں تو جو آپ کا اپرچونٹی لاس ہے بیکاز آف دا کنڈیشنز, بیکاز آف دا پاکستان کی اس وقت جو اسٹیبلٹی کے اوپر ہے, اس کی وجہ سے جو اپرچونٹی لاس ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو سر صاحب ایک سیکنڈ تھوڑا قطع کلام معاف, لیکن آپ یو آر بیسکلی آپ آگے کی طرف بڑھ گئے. آپ یہ فرما رہے ہیں اف آئی انڈرسٹوڈ یو کریکٹلی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو بات کہی ہے آپ کہہ رہے ہیں سب کے لیے فیئر ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کروائیں اور الیکشن میں اگر پیسے لگتے ہیں تو اگر آپ کی بزنس نہیں چل رہی تو پیسے تو ویسے آپ کی, یہ دس از واٹ یو آر سیئنگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ایک اچھا سولوشن ہے جو کسی کو کارنر نہیں کر رہا. اچھا, تو وہ آرمی چیف کو پیغام یہ دے رہے ہیں کہ الیکشنز کروائیں پھر سے. جی میرا یہ خیال. اچھا ٹھیک ہے, پیغام یہ. اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے. یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ پیچھے ہٹنا اچھی بات ہے؟ پیچھے ہٹنا اچھی بات ہے, لیکن پولیٹیکل فرنٹ پہ لیکن انہوں نے کیا پیغام دیا, یہ ایک فساد کا پیغام دیا کہ یہ 2 تو چور ہیں, ان 2 سے تو بات سیاسی جو چور کہا انہوں نے یا کہا کہ لڑائی کرا رہے ہیں؟ جو چلیں اس دفعہ نہیں کہا, اس دفعہ نہیں کہا. اچھا, یہ فسادی ہیں, یہ لڑائی کرا رہے ہیں. اور آپ جناب ہم سے بات کریں تو یہ تو ایک تو ٹیکٹکس ہیں, یہ کرکٹ کے میدان میں, اور اس میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ ایک دن یہ بال پھینکی, دوسرے دن یہ کہی, ایک تو یہ ٹیکٹکس ہے. اور اگر یہ ٹیکٹکس نہیں ہے, اگر یہ سائیکولوجیکل وارفیئر نہیں ہے, تو پھر یہ انتہائی قابل اعتراض چیز ہے کہ آپ بات جمہوریت کی کر رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں توقعات ایک الیکشن پہ رکھ رہے ہیں کہ جو ابھی الیکشن کے فوراً بعد ہونا ہے, اور اپیل کس سے کر رہے ہیں؟ آرمی چیف سے. تو یہ تو وہی بات ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ کب سے ترلے لے رہے ہیں. لیکن ایک سوال, شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں آرمی اور ہم ایک ہی, اور ہم تو ان کے ساتھ ہیں. یہ تو آرمی بھی کہتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ماتحت ایک ادارہ ہیں اور ہم حکومت کے ساتھ ہیں, اور یہ اس وقت بھی یہی کہتی تھی جب ان کے ساتھ تھے, تو اس وقت تو کسی نے اعتراض نہیں کیا, اس وقت بھی بیان آئے پرائم منسٹر. تو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے, یہ خطرناک کیا بات ہے؟ ہم نے کہا یہ خطرناک بات ہے. یہ ہے کہ دیکھیں نا, پولیٹیکل ڈائیلاگ, یعنی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسمبلی کی مراعات بھی لے رہے ہیں,
اسمبلیز کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپ اور وہ ساری بھی چیزیں لے رہے ہیں، تو پھر آدھا ناپاک اور آدھا پاک کا کانسیپٹ نہیں ہے نا. جب آپ اس پارلیمنٹ کو آپ نے اوتھ اٹھایا، حلف اٹھایا، تو پھر وہاں پہ ڈائیلاگ کریں. لیکن ایک سوال مجھے اجازت دے دیں کہ یہ جو الیکشن کی بات کی سینیٹر صاحب نے بھی اور کچھ اور کوارٹر سے بھی کہ جی اب الیکشن کی تیاری کریں، اس کا اگلا سوال کا جواب دے دیں کہ یہ الیکشن کس کے زیر انتظام ہوگا؟ الیکشن کمیشن کے زیر انتظام ہوگا؟ کل آرمی چیف پہ بھی اعتراض ہو جائے گا، دیگر چیزوں پہ، تو کیا ہندوستان الیکشن کرائے گا کہ مودی کی گورنمنٹ یا اسرائیل کو کہیں گے؟ تو یہ پہلے اس سوال کا جواب دے دیں کیونکہ یہ پھر اٹس این ان اینڈنگ ایک چیز ہو جائے گی. بات ہم کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کی طرف سے ایک نہیں 2 دنوں سے 2 دن لگاتار یہ پیغام آتا رہا ہے آرمی چیف کے لیے. اگین وی ریپیٹ، یہ مثبت ایک ڈیولپمنٹ ہے، لیکن یہ آگے کدھر جائے گی؟ کیونکہ یہ جیسے کہہ رہے ہیں ابھی راجہ صاحب کے پی ایم ایل این کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ فتنہ ایک کریٹ کرنے کی کوشش ہے. راجہ صاحب اس پہ ہم ضرور یہ کہیں گے کہ آپ نے کہا نا کہ سیاسی فورسز کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. تو جب نواز شریف صاحب آ رہے تھے تو بار بار ہم سوال کر رہے تھے کہ کیا ایک پولیٹیشین واپس آ رہا ہے یا اسٹیٹسمین؟ کیونکہ جو حکومت میں ہے، جب پی ٹی آئی حکومت میں ہوتی تھی ہم کہتے تھے پی ٹی آئی انیشیٹ کرے کہ بھئی ایک ہیلنگ ٹچ ہے، لڑائی جھگڑا. تو آپ کی حکومت کو، نواز شریف صاحب کو تو چاہیے تھا کہ یقینی طور پہ کہ پولیٹیکل فورسز کو جمع کریں آپس میں. جو جیل میں وہ تو نہیں انیشیٹ کر سکتا، بالکل ایسے. تو لیکن یہ ہوا نہیں. تو اب یہ ایک میں پوچھتی ہوں پیپلز پارٹی سے بھی، مندوخیل صاحب آپ بتائیے گا جو عمران خان صاحب نے پیغام دیا آرمی چیف کے لیے. جی مندوخیل صاحب. جی مندوخیل صاحب جی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف تو افواج پاکستان کو اور جنرل عاصم منیر کا ڈائریکٹ نام لے کے اور یہ جس طرح گفتگو یہ کرتے تھے، چلو میں گالیوں کا لفظ نہیں استعمال کروں گا، اور پھر جس طرح یہ آج واپس، میں تو پہلے ہی کہتا رہا کہ جیل میں ان کے مذاکرات ہوئے، ناکام ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ ہم نے پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ہم ان سے بات کریں گے جن کے پاس اختیار ہے. پہلے تو اب یہ چیز طے کر لے کہ اس کو آپ سیاسی یا جمہوری پارٹی کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی لوگوں سے آپ کے لاکھ مخالفت. پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے پرانی پارٹی ہے، 50 سال کا تاریخ ہے ہمارا. ان سے بات نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا ہم فرشتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ آج بھی آپ امپائر کی انگلی ڈھونڈ رہے ہو، آج بھی آپ ڈی جی ایس پی آر سے بات کر رہے ہو، آج بھی آپ نے کل کی بات ہے اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف سپاہی سالار. اب آپ دیکھ رہے کل تک گالیاں دے رہے تھے، آج سپاہی سالار ہو گیا. اب سپاہی سالار کے نام پہ یہ جس طرح پیغامات دے رہا، اچھی بات ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر سوال یہ کہ سپاہی سالار کو آپ دل سے تسلیم تو کریں، پاکستان کو دل سے تسلیم تو کریں، خود تو جمہوری پارٹی اپنے آپ کو بنوا کے تو دیکھے، خود تو اپنے جو آپ کے کرتوت ہے اس کو آپ ایک سائڈ پہ کر کے، اور پھر میں دوبارہ یہ کہوں گا یہ ساری حربے جو استعمال کرے. میں کہتا ہوں موجودہ قیادت شیر افضل مروت سے مجھے لاکھ اختلاف، ان کی ایک بات یہ کہ خان صاحب اگر باہر آ گیا ان کے سب کی بیچاروں کی جو نا جو دکانداری ہے وہ ختم ہو جائے گی. اچھا، جہاں تک آرمی چیف کے حوالے سے بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں دل سے تو ان کو مانے. تو جی آپ دل سے نہیں مان رہے انہیں؟ مطلب مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ قادر مندوخیل صاحب لوگوں کے دلوں کا حال جانتے ہیں، وہ بہت اچھے طریقے سے. آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ ان کے پاس یہ ہنر بھی ہے کہ یہ ہر ایک کے دلوں کے حال جان کے بتا سکتے ہیں. نہیں، میں بتا رہا ہوں نا، میں بتا رہا ہوں کہ وہ دلوں کا حال جانتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ